الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ بچینہ مدنی صورت ہے، 1 رکوع 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم نہیں، یکن تھے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من سے، اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین، منفکین سب باز آنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آ جاتی ان کے پاس، البینہ کھلی دلیل۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتیٰ تأتیہم البینہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، وہ باز نہ آتے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی۔ سورہ بچینہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے ابی بن کعب یہ صورت میں تمہیں سناؤں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، قال سمانی نعم، کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فبقى، تو اس بات پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، خوشی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ سورہ بچینہ آپ کو سنائیں۔ تو اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی، والمشرکین اور مشرکین مکہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، آپ کے دین پر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ یہ اپنے اپنے طور طریقے ان پر عمل کرتے تھے۔ تو اب ان کو اس شرک سے نکالنا جس میں وہ غرق ہو چکے تھے، اہل کتاب یہودی اور عیسائی اور مشرکین مکہ، اس کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ تأتیہم البینہ، کہ ان کے پاس واضح دلیل آتی، کھلی دلیل۔ تو وہ کھلی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر بھیج دی اور آپ پر قرآن کو نازل کر کے بھیج دی۔ وگرنہ یہ لوگ یہودی اور عیسائی یہ اس قدر شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، غرق ہو چکے تھے، یہ کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ عیسائیوں نے تو مریم علیہ السلام، روح القدس جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اقانیم ثلاثہ، یعنی 3 ہستیوں کے وہ قائل تھے، کہتے تھے کہ 3 ایک ہے اور 1 3 ہے، یعنی تینوں خدا ہیں، 3 مل کے 1 بن جاتا ہے اور 1 ہی 3 ہے۔ اور مشرکین یہ بھی واضح ہے کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، یہ بھی شرک میں مبتلا تھے۔ تو ہر ایک کو ان کے شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح دلیل بھیجی۔ وہ واضح دلیل کیا ہے؟ رسول، ایک رسول ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یتلو، وہ پڑھ کر سناتا ہے، صحفاً، صحیفے، مطہرہ، پاک، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ ایک اللہ کی طرف سے رسول ہے جو تمہیں پاک صحیفے پڑھ کر سناتا ہے۔
صحف مطہرہ سے مراد قرآن مجید، صحیفہ کہتے ہیں 2-3 چند اوراق، ورقوں کو یہ صحیفہ ہے۔ قرآن پہلے صحیفے کی شکل میں تھا، تھوڑا تھوڑا صورتیں تھی، پھر مل کر مصحف بن گیا، ایک کتاب بن گئی۔ تو صحف مطہرہ، تو وہ رسول جس کو اللہ نے ایسے بینہ دلیل کے طور پہ بھیجا، وہ آپ پر قرآن کو پاکیزہ صحیفے پڑھ کے سناتا ہے، یعنی ایسے صحیفے کہ جن میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، ہر طرح سے وہ پاک ہیں۔ اور فیہا، ان میں یعنی ان صحیفوں میں، کتبن، یا وہ صحیفے کتبن لکھے ہوئے ہیں، قیمہ مضبوط، فیہا کتبن قیمہ، کہ ان میں مضبوط احکام لکھے ہوئے ہیں، ایسے مضبوط کہ جن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر اس چیز کا موازنہ کرنا ہے تو بائبل کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے کہ بائبل میں بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اپنی طرف سے ایسی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تہمتیں، اسی طرح انبیاء کرام کی ذات پر تہمت لگائی گئی ہے، بہت رد و بدل ہو چکا ہے، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو مضبوط ہے، قیامت تک اسی طرح رہے گی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ وما تفرقا، وما اور نہیں، تفرقا جدا جدا ہوئے، الذین وہ لوگ، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، الا مگر، من بعد اس کے بعد، ما جاءتہم آ گئی ان کے پاس، البینہ کھلی دلیل۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ، کہ وہ لوگ جو کتاب دیے گئے جدا جدا ہو گئے کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ لوگ تفرقوں میں بٹے ہوئے تھے، ضد اناد کی وجہ سے، کوئی کسی کی بات مان رہا ہے، کوئی کسی کی بات مان رہا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور فرقوں کے اندر یہ بٹے رہے، جدا جدا رہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچانتے نہیں تھے، بلکہ یہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سچا جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، لیکن کفر اور اناد کی وجہ سے قرآن میں سورہ توبہ میں آتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے رب بنائے ہوئے تھے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، احبار اور رہبان، احبار یہودیوں کے علماء، رہبان عیسائیوں کے علماء۔ علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ پہلے عیسائی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ جس چیز کو حلال کرتے ہیں تم حلال نہیں سمجھتے، یا جس کو حرام کر دیتے ہیں تم اس کو حرام نہیں سمجھتے؟ کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے کہ جس کی حلال کردہ چیز کو حلال مان لینا، حرام کردہ چیز کو حرام مان لینا، یعنی یہی رب بنانا ہے۔ تو آج بھی دیکھیں مسلمان اگر اس قدر بڑھ جائیں کسی عالم کی، کسی پیر فقیر کی، یا کسی مفتی فقیہ کی تقلید میں، اندھی تقلید جسے کہا جاتا ہے، اس قدر بڑھ جائیں کہ ہر اس بات کو وہ سچا مان لے جو قرآن و سنت کے خلاف بھی ہو، تو یہی رب بنانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل کتاب اور مشرکین کی بات کی کہ ان کے شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح دلیل بھیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور قرآن کی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شرک کو ختم کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کھلی اور واضح دلیل کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جدا جدا راستے جو بن چکے ہیں ان کو اگر ختم کیا جا سکتا ہے تو قرآن کی وجہ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہی ایک واضح اور
ایک کھلا اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں دے دیا ہے کہ اگر تفرقے ختم کرنے ہیں یا شرک کو ختم کرنا ہے اور موحد بننا ہے، ایک واحد توحید پہ چلنا ہے، تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔